رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا کہ سلسلہ نقشبندی مجددی کا بانی جو ہے امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جس شخص کے بارے میں محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نذر عالم قادری رضوی یو پی انڈیا سے۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل ضیاء ریئیکٹس پر آپ تمام ہی ناظرین اینڈ ویورز کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین تقریر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہندوستان میں چائنیز کھلونوں کو دیکھا ہے، چائنیز پروڈکٹس کو دیکھا ہے، چائنیز سامان کو دیکھا ہے، چائنیز موبائل آپ کے ہاتھوں میں رات اور دن رہتے ہیں، لیکن آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو چین کے ایک مایہ ناز عالم دین سے، جن کی تقریر آپ روبرو ہو کر کے سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت جانکاری ملے گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے ایمان میں ایک نئی تازگی پیدا ہوگی۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ چائنیز مولانا کی تقریر، آج تک آپ نے جو نہیں سنی ہوگی، انشاءاللہ آج ہم آپ کو چائنیز مولانا کی تقریر سنوائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ چائنیز مولانا کیسے ہیں اور چائنا میں کتنے بہترین مایہ ناز عالم قیام پذیر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تقریر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے آپ بہترین تقریر چائنیز عالم دین سے، دیکھیے کیا کہا اور کتنے پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور دین کا پیغام دیا، دین کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ سنیے۔ اور فقہ حنفی میں 99% چین کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان کے طرح حنفی مذہب میں۔ اب جماعت کون سا ہے؟ بے شک، سبحان اللہ، سنت والجماعت، ماشاء اللہ، بے شک۔ آج سے 250 سال پہلے بے شک بے شک، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ چین سے ان کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیے، خلافت دیے۔ 4 میں 3 امام تھے، تینوں کو اجازت و خلافت ملی۔ چوتھا ایک شخص ایوب نام تھا، وہ صرف بیعت ہو کے مرید ہو کے واپس گئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ بے شک۔ 3 شخص جس کو خلافت ملی تھی، ان کا نام ہے سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ، شاہ کمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بے شک۔ 3 خانقاہ 250 سال سے چین میں موجود ہے آج تک۔ چین کے کمیونسٹ پارٹی اس وقت چین دنیا میں بہت پاورفل کنٹری ہے۔ آج ہم تمام موبائلز یہاں رکھا ہوا ہے، وہ لگ بھگ 90% چین کا پیدا ہوا ہے۔ میرا چچا نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے مشائخ تھے، 12 سے 12.5 سبحان اللہ، بے شک، یہی بات ہے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے ہمیں تربیت دی۔ میرا تعلقات ہندوستان سے اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب ہندوستان آئے، میرا ماں ہندوستان کی۔ میری تعلیم چائنا میں ہوئی۔ جب تمام تعلیم بے شک بے شک، الحمدللہ، گریجویشن ہو گیا چائنیز زبان میں۔ سبحان اللہ، یہی بات ہے۔ والد صاحب کہے کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر، انجینئر؟ جی بے شک، ہم نے کہا کہ سبحان ہمارے اللہ۔ آب و اجداد کیا تھے؟ ہم اپنے دادا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھا۔ بولے ہم سب نقشبندی سلسلہ کے تھے۔ بہت بہترین، ہمارے والد صاحب یعنی کہ میرا دادا شاہ کمال الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، میرا والد صاحب کہے کہ وہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اس کا والد صاحب دین کا خدمت کیا۔ تو ہم نے کہا کہ جب اس خاندان سے ہم بلونگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی تعلیم کیوں؟ بے شک بے شک، تعلیم کسی الحمدللہ۔ مدرسہ میں دینا چاہیے تھا۔ تو بولا کہ آقا علیہ السلام کا ایک مشہور واقعات ہے، حدیث نہیں ہے، کہ علم سیکھنا کے لیے اگر چین جانا پڑے، بس اس وجہ سے ہمارا تعلقات چین سے ہے
اور یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشہور تھا، بے شک اس لیے سبحان ہم نے اللہ چین بھیج دیا تمہیں۔ بہرحال تب میرا شوق اور ذوق امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا کہ سلسلہ بے شک بے نقشبندی شک مجددی کا بانی جو ہے امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس شخص کے بارے میں جانتا نہیں، ان کے مزار میں جا کر کس طرح تعظیم اور تکریم کیے میں نہیں جانتا، اس لیے میں نہیں جانتا۔ پہلے اس شخص کے بارے میں جان لوں، پھر اس بے کے شک بعد الحمدللہ تو یہی میں بات اسٹڈی کرنے لگا، اردو پڑھنے لگا، پھر بہت جلدی پڑھا، کیونکہ بڑا جب شوق ہوتا ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے تب اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ وہ دین کا معاملات تھا، تصوف کا معاملات تھا، تو بہت جلدی یہ مرحلہ ختم ہوا۔ پھر بہت سارے عرب ممالک میں گیا دیکھنے کے لیے، مصر، سودان، ایتھوپیا، جتنا عرب ملک بے تھے۔ شک سبحان اس کے اللہ بعد سینٹرل ایشیا کیا، جتنا 1991 میں ازبیکستان، کرگستان، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس حصہ میں مسلمان حنفی زیادہ ہے، اب تو ترکی تک۔ اس کے بعد جب دینی تعلیم پورا مکمل ہو گئی، اب ذوق اور شوق ہوا تصوف کیا ہے، اور تصوف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو چیز بے چاہیے۔ شک بے شک الحمدللہ ایک آپ ماشاء کو اللہ کامل مشائخ، جس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں۔ آج یہاں ایک بہت بڑے پیر محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آج ہم لوگ کو حاضری کا نصیب ہوا۔ وہ کون شخص تھے، کیا تھے جو دنیا بھول نہیں پا رہا ہے؟ وہ پوری زندگی تصوف کے بزرگ تھے۔ جب تصوف کے بزرگ سلوک کی راہ میں کمالات بہت حاصل کر بہترین، لیتے بہت تو اللہ اچھا تعالیٰ ان کو ماشاء اپنا اللہ دوست بنا لیتا ہے اور ولایت کے نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو انہی کے ایک ذوق اور شوق اور ایک روحانی نسبت ہمیں یہاں کھینچی۔ میرا مادری زبان چائنیز ہے۔ اب چین کے بارے میں تھوڑا میں جانکاری دے دوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جب وہاں جمعہ کا نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد ہے، تو جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و بے سلام شک پڑھا سبحان جاتا اللہ ہے، اور جب صلاۃ ماشاء و اللہ سلام بے پڑھا شک جاتا ہے، اگر یہ گاؤں سائٹ میں مسجد ہے تو وہ کسان لوگ کھیتی کرتا ہے، بے شک لوگ بے گاڑی شک سے جاتا ہے، سبحان اللہ تو واہ بھائی جب واہ یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا آواز جہاں تک جاتا ہے اوزار چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایسا تعظیم دنیا کے کسی بھی مختلف علاقوں میں سفر کر حاصل کیا، لیکن دیکھا نہیں۔ بے شک بے شک تو سبحان اللہ ماشاء میرا اللہ بے دل، شک یہ اتنا چائنیز لوگ اتنا محبت اور اتنا تعظیم و توقیر، تو وہ پتہ چلا اسٹڈی کر کے کہ یہ 3 خانقاہ جو بنائے تھے اسی کی کمالات ہیں۔ جی بے شک اب سوال اٹھا، کیونکہ تبلیغ جماعت کے لوگ بھی چین پہنچے تھے، پاکستان سے ان کا تعلقات اچھا تھا، تو جمعہ کے ٹائم یہ لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ تو میرا چچا بولا کہ یہ پاکستان کا اور ہندوستان کا بھاشا تم لوگوں کا ایک ہی ہے؟ ہم بولا لگ بھگ ایک ہی ہے، اردو بولتے ہیں، ہم ہندی بولتے ہیں۔ تو بولا سمجھ سکتے ہیں؟ بولا ہاں۔ تو ان لوگوں کو کہو کہ آئندہ ہمارے مسجد میں نہ آئے، نماز پڑھ کے چلے جائے، دین نہ لے کے آئے، کیا سکھانے آئے؟ سبحان اللہ بے شک یہی بات بولا حضرت سعد ماشاء بن ابی اللہ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین میں آ چکے تھے، اس کے دین کو ہم پکڑیں گے، ان سے کہہ دینا ہے کہ تم اپنا دین مبارک کو لے جاؤ۔ تو بولے کہ نہیں، یہ نماز میں بیٹھنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑا کہاں سے ثابت ہے؟ دلیل دیجئے۔ بے شک الحمدللہ وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے، سبحان آج اللہ یہی تبلیغ بات جماعت ہے چین میں بینڈ ہے، وہابی بینڈ ہے، صرف جی بے شک سبحان اللہ اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ بہت جو بہترین محبت پھیلاتا ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک ماشاء اعلیٰ اللہ حضرت، الحمدللہ مسلک اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہے، عرب میں دیکھتا ہے لوگ، عرب سے اسلام آیا،
بے شک صحابی بے عربی شک تھے، الحمدللہ تابعین عربی تھے، طبع تابعین عربی تھے، آقا علیہ السلام عرب میں آئے تو عرب میں خارجی بھی آیا تھا، رافضی بھی آیا تھا، متجلہ فرقہ جو ہے عرب میں آیا تھا. یہ تمام شیعہ جو حضرات ہیں، ہمارا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا عقائد میں اختلاف ہے، لیکن یہ سب یہاں عرب میں آئے تھے، ہندوستان میں. بے شک سبحان اللہ. تو سوال اٹھا جب اسٹڈی کیا تو یہ لوگ زیادہ جو اہل سنت سے نکلے، مین اسٹریم اہل سنت ہے سواد اعظم، بے شک بے شک لیکن اس سے جو ساخے نکلا مختلف فرقوں میں بٹا. وہ تمام کے تمام فرقہ قرآن سے دلائل دیتے ہیں. اب یہ تبلیغ جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ کھڑا ہو کے ثابت کرو، یہ کرو وہ کرو. تو ہم نے اس کو پوچھا، بے جواب شک دیا کہ الحمدللہ چچا تو یہی یہاں بات پہ ہے. یہ ہے اور پیر صاحب ہے اور وہ پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ لوگ یہاں دین پھیلانے نہ آئے. کیوں؟ آپ دلیل سے بات کیجئے. آقا علیہ السلام امام شافعی نے اس کے جواب دے دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بدعتی امتیوں سے حدیث لینا بند کر دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، بے یا شک سبحان اللہ. محمد بن ادریس الشافعی، یا امام شافعی، امت میں بدعت کرنے والا، بدعت پھیلانے والا کون ہے؟ بولتا ہے تمہیں معلوم نہیں؟ امت میں بدترین امت وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے دلیل کے قائل ہے، دلیل ڈھونڈتا ہے. آقا علیہ السلام کے تعظیم کے لیے جو دلیل مانگے وہ امام شافعی کے نزدیک بے شک بے شک بدترین امت ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. جواب دے دیا. تو ہم نے ان سے وہی دہرایا امام شافعی کے قول کو کہ بھائی امام شافعی نے اس کا جواب دے دیا، اب کیا کہتے ہیں؟ بولا نہیں آپ دلیل دیجئے گا. ہم بولا دیکھو ایسا ہے، ایک حدیث ہے. بولا آپ عالم ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں عالم نہیں ہے، ہم اپنے چچا کے ساتھ ہیں، بہت سارا مطالعہ کیا کتاب کے. حدیث میں ایک روایت آیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت یہ بہترین، بہت حبس اچھا ماشاء اس وقت اللہ. حبس آج کے جو ہے ایتھوپیا کہلاتا ہے. تو ایتھوپیا سے 12-14 آدمی آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تھے. آنے کے بعد ان لوگ آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی سب بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ. تو یہ جو افریقہ کے لوگ 7 فٹ 6.5 فٹ کے لمبا موٹا چوڑا باڈی کا، یہ سب جو ہے جس طرح خانہ کعبہ کا طواف بے کرتے شک ہیں سبحان اسی اللہ طرح آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. بے اور شک چاروں یار سب صحابہ بیٹھے ہوئے. وہ ایک طرف اٹھ کے ایک پاؤں اٹھا کے محمد بن صالح، محمد بے بن شک بے صالح، شک اور ایک سبحان ہاتھ اللہ. اٹھا دے واہ بھائی واہ. ایسا کر دے اور ایسا کر دے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑا ہوا، روکنے کا کوشش کیا. آقا علیہ السلام فرمائے یا عمر بیٹھ جا، بیٹھو کر لینے دو پورا. پھر جب پورا ختم ہو گیا تب بیٹھے تو پھر آقا بے علیہ شک بے السلام شک عمر کو مخاطب کر کے اب پوچھو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بے شک. تو جب عمر بن خطاب پوچھے ان سے کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، تو وہ جواب سن لیجیے. ہم اپنے راجہ کا استقبال اس طرح کرتے، آپ دو جہاں کے راجہ ہیں تو آپ کے استقبال جی اس بے طرح نہ شک کروں. وہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے. تو حدیث میں آیا یہ روایت. 12 توحید، کیونکہ اہل عرب جو خاص کر کے وہابی اپنے آپ کو سلفی یا ہندوستان میں اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس میں توحید نہیں ہے. پرانے دین گزر کے آئے، یہ سب توحید کے اس مقام سبحان پہ اللہ. بے پہنچے شک جہاں یہی پر بات توحید کے ماشاء اللہ. معرفت، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں. تم جو توحید کا بیان کرتے ہو، وسیلہ کو مانتے نہیں ہو، تو اس پر تھوڑا ڈیبیٹ ہوا ہم سے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو خدا مت بنو. ہم خدا کیسے بے بنتے، شک مان بے لینا شک اللہ کوئی ہوتا ہے. الحمدللہ. ہم بولا وہ رب جل جلال ہو سبحان کر اللہ یہی بات ہے. اپنے توحید کو بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل هو جی بے اللہ شک احد. سبحان اللہ. کہہ دیجیے اے میرے محبوب قل،
कुल का माने कौन है ये समझो, वाह, कुल कह दीजिए। बहुत बेहतरीन। इससे कह दो मेरे बंदों से, आप अपने उम्मतियों से कह दो वो अल्लाह एक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने तौहीद को बयान कर रहे हैं वसीला रिसालत से, और तुम बंदा होकर वसीला रिसालत को हटा के खुदा की तरफ पहुंचना बेशक चाहते हो। ये बेशक, तो नामुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो खुदा का सुन्नत भी नहीं। इस तौहीद को ले जाओ, ये शैतानी तौहीद है। हम उस तौहीद को मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तौहीद को मानते हैं। अभी एक अल्लामा ने कहा, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरा एक निस्बत हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बेशक, खलीफा सुभान अल्लाह। थे अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह। उनका एक खलीफा थे जो बांग्लादेश में है, शाह नबी बख्श। उनसे भी इस्तिफादा का मौका मिला। तो बेशक बेशक, जब बुजुर्गों से आप इस्तिफादा करते, उनकी जूती सीधी करते, उनका कुछ फैज़ तो मिलता है। जब वो फैज़ मिलता है तो फिर आप एक खुशबू वाला फूल होते हैं, लेकिन खुशबूदार फूल के साथ जब बेशक, मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी सही तासीर बात जो है है। आपके अंदर आने लगता है, तो आपका भी महक बन जाता है। तो ये तौहीद छोड़ दो, क्योंकि रब होकर वसीला रिसालत से अपना तौहीद बताता है, और तू बंदा होकर रिसालत को हटा के डायरेक्ट खुदा तक पहुंचता है। वो तो खुदा का सुन्नत नहीं है, और तू खुदा ही दावा कर रहा है उससे। ये सुन्नत, ये तौहीद नहीं चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। बुजुर्गाने दीन क्या सीखा भाई? एक जब ज़ाहिरी इल्म हासिल कर ले, उसके बाद अल्लामा का डिग्री ले ले, अब वो बातिन के अहवाल को सुधारने के लिए कहाँ जाए? तो वो किसी बुजुर्ग कामिल वली की तलाश करता है। बहरहाल जो भी सिलसिला हो, और जब वो तलाश करता है तो उसकी बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। उस वक्त तक सीधी करता है जब तक अपना इरादा अपने उस्ताद के इरादे में गुम ना कर दे। अब उस्ताद जो चाहता है वो करता है। इसको फनाफिल शेख कहते हैं। ये अपने इरादा को तर्क कर दिया और अपने उस्ताद के इरादे को गलबा लाया। वो जो बनाना चाहता है वो बनना चाहता है। वो क्या बहुत सिखाते हैं? बेहतरीन, दो बहुत अच्छा, सब्जेक्ट। माशाअल्लाह। तमाम खानकाह में दो सब्जेक्ट, एक रूह, दूसरा नफ्स। रूह और नफ्स का क्या ताल्लुकात है, तमाम बुजुर्गाने दीन का फोकस इस पर है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। हमारा एक जिस्म है, जिस्म में एक मुल्क है, उसका कैपिटल उसका दिल है। बेशक, सुभान अल्लाह, पार्टी है अमेरिका में, दो माशाअल्लाह, बेशक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब दो पार्टी लड़ाई करता है कैपिटल को कब्जा करने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। रूह कोशिश करता है बंदों का कल्ब को हासिल करने के लिए, नफ्स कोशिश करता है बंदों के कल्ब को हासिल करने के लिए। जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अगर रूह गलबा आ गया या नफ्स गलबा आ गया, बेशक बेशक, अक्ल सलीम प्राइम मिनिस्टर सुभान अल्लाह, उसको माशाअल्लाह, खबर देता बेशक। है मेरा हाथ पांव देखना सुनना ये सब डिफरेंट मिनिस्ट्री है। तो जब नफ्स गलबा पा लेता है और पूरा इसका कल्ब पे नफ्स का गलबा हो जाता है, जी बेशक, तो इसको बुजुर्गाने दीन इस दिल को कहते हैं कल्ब जुल्मानी, क्योंकि नफ्स का गलबा हो गया, रूह इसका कमजोर है। सूफी क्या कहते हैं? उनको तस्किया नफ्स के वजह से उसकी नफ्स को कमजोर करते हैं और रूह के ताबे कर देते हैं। जब नफ्स गलबा पा लेता है, कल्ब को कब्जा कर लेता है और अक्ल सलीम को कहता है कि मुल्क में अब मेरा सुभान अल्लाह, बेशक, यही बात है, माशाअल्लाह। ना करता है। और उसके ऑपोजिट में नफ्स हार जाए, कमजोर हो जाए, रूह गलबा पा ले
اور روح جب غلبہ پاتا ہے تو روح تو زمین کا چیز نہیں ہے، روح ارواح سے آیا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا، بے شک الحمدللہ، الستو ربی قالوا بلا، اس کو پورا کر کے جانا ہے، سبحان اللہ، لے کے یہی جانا بات ہے۔ تو جب روح قبضہ کر لیتا ہے کیپٹل جی بے اس کا شک، پورا جسمانی، سبحان اللہ، اس کا ڈیفرنٹ پارٹس آف منسٹری، وہ تمام وہ کام کرتا ہے جس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کو واہ، صوفیہ کہتے ہیں بہت کہ اس بہترین، بندے کا قلب روحانی، یہ ہے خانقاہی نظام، ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ۔ سیکھتے تصفیہ قلب۔ اب تیسرا ایک ہے اور اسی پر میرا تقریر ختم کر دوں گا۔ بے شک الحمدللہ۔ غور سے سنیے آپ، چائنیز زبان میں لنگ خون کہتے ہیں، لنگ خون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہزادہ غوث اعظم اولاد رسول حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے، استقبال کر لیں پورا مجمع دل لگا کر، نعرہ بے شک، تکبیر، سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، فیضان اولیاء کانفرنس، عرس حضرت داتا محبوب بے شاہ، شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک الحمدللہ، یہی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قبر کا سوال جواب، بخاری شریف مسلم شریف میں من ربک ما دینکم نہیں ہے، ما کنتم تکونوا فی ھذا الرجل هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے آپ شک سے بے شک قبر میں الحمدللہ، سوال جواب ماشاءاللہ، ہوگا، کیا سوال جواب ہوگا؟ آپ سے پوچھا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا اس شخص کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، پاسٹ ٹینس کیا کہتا تھا، اس کا مطلب دنیا میں ہم کیا کہتے تھے۔ اب بخاری شریف میں یہ بہت آیا بہترین، بہت اچھا، آپ ماشاءاللہ۔ قبر کا سوال جواب میں آپ سے پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور دکھایا جائے گا، اور آپ سے پوچھا جائے گا، فرشتے ان کا نام بھی بتا دیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا جب زندہ تھا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب یہاں پر حاضر اور ناظر کا معاملہ تھا۔ کچھ علماء کا خیالات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کا بے شک سبحان پردہ جو ہے اللہ، وہاں سے کھول دیا جائے گا، ماشاءاللہ، بے شک، جائے گا، اب پوچھا جائے گا۔ کچھ کا ایسا خیال ہے، کچھ کا ہے کہ دیدار نصیب ہوگا قبر میں، بے شک بے دیدار شک، مصطفیٰ صلی سبحان اللہ علیہ اللہ، وسلم کا واہ دیدار بھائی ہوگا واہ، اور آپ کو نام بتا کے فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں بے شک بے موجود شک، ہے اور سبحان اللہ، یمن میں ماشاءاللہ، مکہ بے میں شک، صحابہ وفات پا گئے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہی سوال اگر ہے تو آقا علیہ السلام تو ابھی دنیا میں موجود ہے، پھر کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ جی بے شک، ابھی موجود ہے دنیا میں مدینہ منورہ میں۔ اگر بخاری شریف کا اسی حدیث کو مانا جائے تو ٹھیک ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سارا صحابی کسی کو شہید کر دیا گیا، کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر ان کو جب دفن کیا گیا
تو آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا. پوچھا گیا تو آقا علیہ السلام تو مدینہ منورہ میں موجود ہیں. سبحان اللہ، بے شک یہی بات ہے. دوسرا، ماشاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں ہے نہیں. جب دنیا میں تھے تو اگر یہی کوشچن ہے پوچھا جائے گا تو دنیا میں نہیں ہے تو بھی دکھایا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ابھی کووڈ بے کا شک بے شک، ٹائم میں الحمدللہ. دنیا میں ایک ہی ٹائم میں کتنے لوگ سبحان اللہ، یہی بات ہے. کتنے لوگ کا موت ہو گئی. سپوز پوری دنیا میں جی 10 بے لاکھ شک. آدمی سبحان اللہ. ایک ہی ٹائم میں موت ہوا تو ملک الموت تو ایک ہے. ملک الموت کا طاقت یہ مانتے ہو واہ، کہ ایٹ اے بہت ٹائم بہترین. ایک منٹ ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ آدمی کو پوری دنیا سے موت کا فرشتہ روح قبض کر سکتا ہے. یہ ماشاء ان کا اللہ، اختیار ہے، یہ ان الحمدللہ. کا پاور اللہ نے دیا. اور یہ 1 لاکھ آدمی کو ایک ہی ٹائم میں دفن کر دیا جائے اور ایک ہی ٹائم میں ممکن ہے کہ بے شک بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ. کو زیارت بھی ہو رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہر جگہ حاجر اور ناجر نہیں ہے. ہمارے بہت سارے اسلاف جو بزرگان دین گزرے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم عالم بیداری میں زیارت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے شک، سبحان اللہ. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشہد میں اشہد ان لا الہ بھول گئے تھے کیونکہ السلام علیکہ ایھا النبی جب بولے تھے تو اس کو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دیے شک بے تھے، شک. وہ انگلی اٹھانا بھول گئے. آج سمرقند، بخارا، ازبکستان، افغانستان کا ناردرن پارٹ جو نقش بندی آج بھی نہیں اٹھاتے. بولتے امام ربانی بھول گئے. نہیں، مکتوبات ربانی میں انہوں نے خط لکھا. وہ قاضی نعمان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے کہ دیکھو فقیر نے جو ہے بے شک، الحمدللہ، اس طرح کا یہی بات ہے. واقعات آیا تو تشہد میں کیونکہ آپ حنفی ہیں تو حنفی ہے تو اشہد ان لا الہ اٹھائیں گے، لیکن آپ نے بھول گئے. کیونکہ اس وقت بھولنے کا کارن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب سن لیے تھے اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لے وہ قصہ یہ سنت یاد رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خلیفہ کو لکھا، وہ وقت کے مجدد تھے بے شک، لیکن سبحان شریعت اللہ. میں نہیں تھے. آج بھی چائنا کی بہت سارے ریموٹ ایریا میں وہ نہیں کرتے. بولتے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات ربانی میں نہیں ہے. برابر. تو ایک ہی ٹائم میں اتنے لوگ کا موت ہوا اور ایک ہی جگہ میں نہیں ہوا، دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا. ایک ہی ساتھ دفن کرتے اور ایک ہی ساتھ کس کا دیدار ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دکھایا شک جا بے رہا شک، ہے، پوچھا الحمدللہ. جا رہا ہے کہ اس ماشاء شخص کے اللہ. بارے میں کیا کہتا تھا. پھر حاضر اور ناصر کا کیا مانے؟ ایک تو مانے. بہرحال ایک چھوٹا سے واقعات ہے وہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد میں ختم کروں گا کیونکہ میں ڈائبٹیز سے 35 ایئرس ہو گیا. میں 10 بجے سو جاتا ہوں، صبح 4 بجے اٹھتا ہوں. تو اس مولانا صوفت صاحب نے ریکویسٹ کیا کہ آج بہت بہترین، بہت اچھا، ماشاء اللہ. میرا چچا چین میں بہت بڑے بزرگ شاہ سعید رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال فی الحال 4 5 6 سال ہوا انتقال کر کے. تو ان کے پاس آئے، وہ بڑا خاموش رہتے تھے. 91 ایئرس تک حیات تھا لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ کھڑا بیٹھ کے نماز نہیں پڑھائے. نماز کے ٹائم میں بہت جلال ہو جاتے تھے، امامت کرتے تھے. گھر میں سب لوگ بولا کہ آج اتنا عمر ہو گیا بے شک، سبحان اللہ. بیٹھ کے نماز پڑھے، بڑا امامت ماشاء اللہ، بے شک. یا تو ہم اپنا بیٹا کو دے دے امامت کرنے، میں پیچھے بیٹھ جاتا. تو ان کے پاس کچھ بے لوگ شک آئے، بے شک، سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. بولے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، ہم نے سنا آپ کے والد صاحب بہت لوگوں کو اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید کر کے 3-4 دن میں دیدار کرا دیے تھے، آپ بھی کرا دیے، کیسے ہوگا؟ تو چچا دیکھیں بہت سارا لوگ ہیں، بولا ٹھیک ہے کوئی بے بات شک بے شک، ابھی تھوڑا مرید میں ٹریننگ. سبحان اللہ، ماشاء اس میں اللہ. ایک لڑکا بے بڑا شک. ضدی تھا، اس کا نام تھا صلاح الدین. وہ تھوڑا چائنیز کراٹی کنفو کا ماسٹر بھی تھا، بہت سارا ایوارڈ لے چکا تھا. تو وہ تھوڑا ضد کرنے لگا، جی بے شک. ٹھیک ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو گے، کثرت سے درود شریف پڑھو.
اور کثرت سے سنت پر عمل کرو. تم 40 دن تک کرو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. وہ شنفا بول کے ایک جگہ ہے, وہاں پہ سید عبد الفتوح رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے سمرقند سے. انہوں نے اس جگہ میں کچھ تبتی علامہ گروپ تھا, وہ پورا مسلمان ہو گیا. وہ ایریا میں چائنا کا سبحان اللہ, بے شک یہی بات ہے, ماشاء اللہ. وہاں مرچا ایک ہوتا ہے, چھوٹا مرچا ہوتا ہے, وہ بہت جھال, ایک مرچا کھانا مشکل ہے. تو چچا بولے کہ سالا چو, ہم چائنیز میں بول رہے ہو, جس طرح میرا چچا بولے بے شک بے شک, الحمدللہ, نیچی سالا چو نہ پہن, نالا چاو. سبحان اللہ, یہی بات ہے. صلاح الدین سالار چلے جاؤ, جی بے شک, وہاں کا مرچا لے کے سبحان آنا. اللہ. خدا پاپا بولتے تھے, بابا, پاپا مانے بابا. واہ, بہت بہترین. اچھی آگے بولا صلاح الدین میرے حجرہ میں آ جا. ماشاء اللہ, الحمدللہ. چابی لگا دیے, چابی میچ میں رکھ دیے, بولے مرچا پورا کھا لو. کھا لیے, ایک ہی مرچا کھانا مشکل. بے شک بے شک, الحمدللہ. بس عمر تھا, بڑا ذوق و شوق رکھتا تھا, تو چبا چبا کے کھا لیے. کھانے کے بعد اسے ہچکی آنے لگی. اب وہ پانی کھوجے, بولا صلاح الدین پانی مت پینا, اگر اپنا خواب کو پورا کرنا ہے تو پانی مت پینا, اور اگر جھال برداشت نہ ہو بے تو شک, سبحان اللہ. بول کے چلے جاؤ, اور یہ ارادہ ترک کر دو. ٹھیک ہے, اب وہ پریشان, ادھر چھپک, ادھر چھپک, ادھر یہ, ادھر وہ. اب دھوپ نکل میں بے شک بے شک, تو مرچا عام مرچا نہیں, آپ یہاں کالمپور دارجلنگ میں چلے جائیے, ایک چھوٹا سا مرچا آتا ہے, اس کو کیا دلو پرسائن لوکل لینگویج, وہ ایک تو کھا لیجیے. آسام میں چلے جائیے, بھوت, وہ بنگلہ بھاشا میں مرچا کو کیا بولتا ہے, بھوت لنکا, بے شک, الحمدللہ, وہ کھا یہی کے بات ہے. دکھا دیجیے آپ. تو وہ سالار کا وہ مرچا کھانے کے بعد یہ تڑپ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. بولا صلاح الدین نیند درود, صلاح الدین درود شریف پڑھو, تم کو دیدار کرنا ہے, تمہارا وہ خواب کو پورا کرو. چابی وہاں رکھنا ہے, اگر دم توڑ دے تمہارا خواہش تو پھر تالا کھول کے گھر چل جانا, پانی پی لینا. اب وہ کسی طرح سے بے شک, سبحان اللہ. اور چچا جو ہے زیادہ عمر ہو گیا تھا, سو گئے. اب پانی بھی سامنے رکھا ہوا ہے, پانی سامنے ہے, پینا ہے نہیں پینا ہے. اب بولا نہیں پی. کسی طرح سے فجر کا ٹائم میں چچا اٹھتے تہجد کے لیے, تو دیکھا یہ ابھی بھی ویسے ہی, تھوڑا دیر کے لیے اس کا نیند. جب چچا اٹھے, بے شک بے شک, الحمدللہ, ماشاء اللہ. سوچے کہ ہم پانی لے کے آئیں گے, تھوڑا منہ میں ڈال لیں گے. تو جلدی سے چچا کو پانی لے کے آئے لوٹا میں, اور بولے کہ میں بھی وضو کر لوں تاکہ پانی منہ میں چلے جائے. تو بولا بے شک تم میرے لیے پانی لائے, لیکن تم ابھی وضو مت کرنا. کیوں؟ تم ابھی تہجد تو پڑھو گے, اور ہم بھی پڑھیں گے, پھر مرچا کا جھال کھانا. بہت بہترین, بہت اچھا, ماشاء اللہ. فجر پڑھ لینا. چچا تہجد سے فارغ ہو کے مسجد میں چلے گئے, اقامت ہوئے. اب وہ پوچھنے لگا کہ چچا کے حجرہ میں آئے کہ ہم مرچا کھا لیا, پانی نہیں, تالا بھی کھولا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. بولا تم کو نیند لگا تھا؟ بولا تھوڑا دیر کے لیے لگا تھا. کیا دیکھا؟ بولا ہر طرف پانی دیکھ رہے, آسمان سے پانی گر رہا ہے, پہاڑ سے پانی آ رہا ہے, گھر میں پانی ہے, ہر طرف بے شک, سبحان اللہ, بولا ہاں ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, بے شک. کل جب مرچا کھلایا تھا تمہیں, وہ عام مرچا تو نہیں تھا, سالار کا مرچا تھا. تو بے شک بے شک, سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. مینٹلی, سائیکولوجیکلی, تمہارا ظاہر, تمہارا باطن, تمہارا ہر چیز توجہ پانی میں تھا. جب تمہارا پورا توجہ پانی میں تھا تو خواب میں تم پانی دیکھے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا توجہ کرو گے, بے شک بے شک, العالمین کا دیدار نصیب. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
वाखिर दावाना। मोहतरम नाज़रीन एंड व्यूवर्स, आपने चाइनीज़ मौलाना की तकरीर को सुना। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और आपने देखा कि चाइनीज़ मौलाना चाइनीज़ के साथ साथ कितनी बेहतरीन उर्दू बोलना भी जानते हैं और उर्दू ज़बान में लोगों को समझाना भी जानते हैं। हम चाइनीज़ ज़बान बोल नहीं सकते, लेकिन चाइनीज़ मौलाना उर्दू ज़बान बहुत आसानी के साथ बोल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सबकी बात समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।